امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا شان، بڑی مرتبت، بڑا مقام عطا کیا، اور رہتی دنیا تک آپ کا چرچا، آپ کا ذکر اور آپ کے مناقب اسی طریقے سے ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی خاطر جو ہے بے شمار اپنے پسندیدہ لوگوں کی قربانیاں لی ہیں اس اسلام کی خاطر، اور ان نفوس قدسیہ نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں اس اسلام کی خاطر۔ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود قربانی دی، اور یہ قربانیوں کا سلسلہ انبیاء سے چلا آ رہا ہے، آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان سب نے دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی تجدید کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی جانوں کے، مالوں کی قربانیاں دی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر تمام انبیاء کے سردار آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کیا کم مشقتیں اٹھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتھر تک کھائے ہیں، دندان مبارک تک شہید ہوئے ہیں، غلاظت تک لوگوں نے آپ پر ڈالی ہے، اس قدر مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں۔ اور پھر آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے بھی راہ اسلام میں بے حد تکالیف اٹھائی ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ، مصائب و آلام اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے کہ دہکتے ہوئے کوئلوں پر ان کو لٹایا گیا اور کہا گیا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کہا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، ہمیں فکر نہیں ہے، لیکن دین کی سربلندی کے لیے یہ ایمان نہیں جا سکتا، اور انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اسی حالت کے اندر شہادت نوش کر لی۔ بے شمار ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات موجود ہیں۔ کسی کو تپتی ہوئی لیٹ پر ریت کے اوپر لٹا کر سینے پر بھاری بوجھ رکھا گیا، اتنی مشقتیں اٹھائی کہ ایسی ریت کہ ننگے پیر اگر اس ریت کے اوپر کھڑا ہو جائے تو پیروں کے اندر آبلے پڑ جائیں، اس ریت کے اوپر ننگا لٹایا گیا اور وزنی پتھر سینے کے اوپر رکھا گیا۔ کسی کو جان کی دھمکی دی گئی، کسی کو مال سے محروم کر دیا گیا، اور خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس راہ میں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی پتھر مار کر لہو لہان کیا گیا، تو کبھی گلے میں پھندا ڈال کر زور سے کھینچا گیا، کبھی ان پر جنگ مسلط کی گئی، تو کبھی مال و زر اور زن کا لالچ دیا گیا۔ تبلیغ اسلام کے مقدس جرم کی پاداش میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنا قبیلہ قریش بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو گیا۔ بیت اللہ شریف میں عمرہ کی غرض سے داخل ہونے پر پابندی لگا دی گئی۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کو روک دیا گیا۔ اپنا گھر بار اور جائے پیدائش مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ان سب آزمائشوں کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثاران صحابہ کرام نے ڈٹ کر ہر مشکل کا سامنا کیا اور دین اسلام کی خاطر بڑی سی بڑی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اور یہ قربانیوں کا سفر آج کا نہیں ہے، یہ 1400 سال سے قربانیوں کا سفر چلا آ رہا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عزیز چچا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی گئی. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدنا امیر حمزہ سے بڑی محبت فرماتے تھے. ان کی جدائی سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے حد دکھی ہوئے. اور مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے لن اصاب بمثلک ابدا، کہ آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور صدمہ نہیں ہے. آج مجھے بڑا صدمہ ہوا ہے کہ میرے عزیز چچا کو آج بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. عزیزان محترم، دین اسلام کے نام پر ہونے والے غزوہ احد میں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو زخمی کر کے لہو لہان کیا گیا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفار و مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا فرماتے رہے کہ یا رب العالمین نے ہدایت عطا فرما. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اپنے چہرہ انور سے خون صاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے نبی کا ذکر فرما رہے تھے جنہیں ان کی قوم نے ایذا دی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے تھے رب اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، کہ یا رب میری قوم کو بخش دے، یہ مجھے نہیں جانتے ہیں. اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کے قہر نازل کرنے والے فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں بھی موجود تھے اور بائیں بھی موجود تھے. آپ جو الفاظ منہ سے ادا کرتے اسی وقت وہی ہو جاتا. روایتوں میں آتا ہے کہ پتھر برسانے والے فرشتے وہ حاضر تھے، آگ برسانے والے فرشتے حاضر تھے، زندہ درگور کر دینے والے فرشتے حاضر تھے، مسخ چہروں کو کر دینے والے فرشتے حاضر تھے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا نہیں فرمائی، معاف کر دیا اور دعا کی کہ رب اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، کہ یا رب میری قوم کو بخش دے کہ یہ مجھے نہیں جانتے. تو تاریخ اسلام شاہد ہے کہ اس مادر گیتی پر بلا شبہ کروڑ ہا کروڑ انسانوں نے جنم لیا. کوئی اپنے وقت کا فرعون تھا تو کوئی قارون، کوئی شداد تھا تو کوئی نمرود، اور کوئی یزید پلید جیسا تھا. تو سب کے نام مٹ گئے ہیں. آج یزید کو کوئی نہیں جانتا، آج فرعون کو کوئی نہیں جانتا، آج قارون کے فضائل بیان نہیں ہوتے ہیں. آج ذکر ہوتا ہے تو عظیمت قبول کرنے والے جو بزرگان ہیں انہی کا ذکر ہوتا ہے. اور یزید اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کے اندر جب ذکر خیر ہوتا ہے اور فضائل و مناقب کا ذکر ہوتا ہے تو یقیناً تعریف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی کی جاتی ہے، آپ کے رفقا ہی کی جاتی ہے. اور ہم کیا تعریف کریں گے کہ رب نے خود ان کی تعریف کی ہے. ہم کیا بیان کریں گے؟ رب نے ان کی فضیلت کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے، ان کی پاکیزگی کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے، ان کی طہارت کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے. ہم کیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں گے؟ حضور نے اپنے نواسوں کے فضائل کو بیان کیا ہے کہ یہ حسن اور حسین جنتی مردوں کے سردار ہیں. ہم کیا فضائل بیان کریں گے؟ حضور نے فضائل بیان کیے امام علی مقام امام حسن حسین کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ حسن اور حسین میرے پھول ہیں، جب میں انہیں چومتا ہوں سونگھتا ہوں تو مجھے جنتی پھولوں کی خوشبو ان کے جسموں سے آتی ہے.
تو یہ فضائل تو آقا نے بیان کیے، ہم کیا فضائل بیان کریں گے؟ اللہ تعالیٰ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کے عظمت پر ہماری جانیں، مال، آل، اولاد قربان، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنے جان مال کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔